میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں ایز اے یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ دنیا کا سب سے سخت ترین درد کس بیماری میں شروع ہو جاتا ہے، اور یہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ کوئی شیر سے زیادہ بہادر ہو، ہاتھی سے زیادہ طاقتور ہو، گینڈے سے زیادہ اس کا ڈیل ڈول ہو، لیکن اس کے باوجود یہ درد اس کو لٹا دیتا ہے، اور اس درد میں آدمی رول ہوتا پھر رہا ہوتا ہے۔ یہ شدید ترین درد یا دانت کا درد ہوتا ہے یا گردے کا درد ہوتا ہے۔ یہ گردے کا شدید ترین درد آدمی کو نہ کام کرنے دیتا ہے، نہ نیند کرنے دیتا ہے، نہ سکون سے لیٹنے دیتا ہے۔ یہ انتہائی سخت ترین پین ہے، اور اس درد کو ریلیو کرنے کا، اس سے آسانی سے چھٹکارا پانے کا یا اپنے کام میں بزی ہو جانے کے لیے اپنے آپ کو پین فری رکھنے کا کیا امیجیٹ طریقہ ہم کریں، آج میں نے اس پہ آپ کو بتانا ہے۔ یہ درد کیوں شروع ہوتا ہے؟ گردے کا درد عموماً جب گردہ پیشاب بناتا ہے تو گردے کے ساتھ اس کی ایک نالی لگی ہوتی ہے جس کو یوریٹر کہتے ہیں، اور یہ یوریٹر گردے کی جو نالی ہے یہ نیچے جا کے مثانے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ پیشاب بن رہا ہوتا ہے گردے میں، اس نالی کے ذریعے مثانے میں پہنچتا ہے، اور مثانے سے ہی باہر یوریتھرا کے ذریعے، پیشاب کی نالی کے ذریعے نکل جاتا ہے۔ جب بھی اس نالی کے اندر کہیں بھی کوئی رکاوٹ آ جائے، اسپیشلی یہ پتھری کی وجہ سے ہوتی ہے، کوئی بھی گردے کی پتھری، کوئی بھی سٹون جب نکلتا ہے اور وہ اس گردے کی نالی کے منہ کے اوپر آ جاتا ہے، چاہے یہ پتھر ابھی پیلوس کے اندر موجود ہو، گردے کی وہ نالی جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے وہاں موجود ہو، اور وہ سوراخ کے اوپر آ کے رک جائے، تو پیچھے سے پیشاب کے ساری سپلائی بند ہو جاتی ہے، اور وہ اس کی وجہ سے گردہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو ہائیڈرونیفروسس کہتے ہیں۔ جتنا یہ بڑھتا جائے گا، جتنا ہائیڈرونیفروسس بڑھتی جائے گی اور پیشاب کی رکاوٹ بڑھتی جائے گی، پین بھی آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا۔ اور اوپر سے یہ جو کم علم ڈاکٹر ہیں یا عطائی ہیں، حکیم ہیں، یہ مزید کام اس کے اوپر جلدی پہ تیل کا کام کرتے ہیں، جیسے کہ ان کو کہتے ہیں اور پانی پیو، دبا کے پانی پیو، لسی پیو، شکنجبین پئیں۔ جب اس میں پیشنٹ بہت زیادہ پانی لیتا ہے، فلوئڈ زیادہ لیتا ہے، تو پیشاب اور زیادہ بنتا ہے۔ گردہ کیونکہ ابھی ہیلدی ہوتا ہے، وہ اور زیادہ پیشاب بنائے گا جتنا زیادہ فلوئڈ جائے گا۔ ہائیڈرونیفروسس یعنی پیشاب کے رکنے کی یہ جو رکاوٹ ہے، یہ جو پھولنا ہے، یہ اور زیادہ ہوتا جائے گا اور پین اور بڑھ جائے گا۔ کسی عام جنرل فزیشین جو بیٹھے ہوتے ہیں، جی پیز، ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ آگے یہ کام کرتے ہیں کہ وہ ڈرپ اٹیچ کر دیتے ہیں کہ اس کو بوتل لگائیں جی۔ جب بوتل لگائی جائے گی، وہ اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ گردے تک پانی پہنچے گا۔ جو ہی 1-1.5 لیٹر کی بوتل لگ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے گردہ پیشاب اور زیادہ بناتا ہے، تو درد اور زیادہ شدید ہوتا ہے، اور مریض کو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، متلی شروع ہو جاتی ہے۔ جو کچھ کھاتا ہے فوراً الٹی، نہ بھی کھائے ویسے بھی الٹی اور متلی اور شدید درد، اور نشے کے ٹیکے لگا کے اس کو نیا تو نشہ دے دیا جاتا ہے، ادروائز جو ہی وہ جاگتا ہے اس کا یہ پین ریلیف نہیں ہوتا بلکہ شدید ترین ہو جاتا ہے۔ رات کے کسی بھی پہر ایسے ہو سکتا ہے، اور مریض اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، سویٹ کر رہا ہوتا ہے، شدید درد کے ساتھ ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے۔ تو یہ بعض اوقات بائی لیٹرل ہوتا ہے، دونوں سائڈوں کی گردے کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں تو دونوں سائڈوں پہ شدید درد ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ایک گردہ بند ہو جاتا ہے اس نالی کے اندر پتھری کے اسٹک ہو جانے کی وجہ سے، تو ایک سائڈ پہ پین ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ پانی پلایا جائے گا، جتنا زیادہ فلوئڈ لگایا جائے گا، اتنا یہ زیادہ درد بڑھے گا۔ اس کو ہم ریلیف کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جو ہی کسی مریض کو درد شروع ہو اور اس کی علامات میں چیک کریں کہ کیا یہ گردے کا درد ہے یا یہ مسکولر پین، پٹھوں کا درد ہے۔ ان دونوں میں ڈفرینسیشن یہ ہے کہ جو پٹھوں کا درد ہوگا وہ شدید ترین درد ایک ہی سائڈ پہ ٹھہرا رہے گا، یا دونوں سائڈوں پہ بھی ہوگا تو وہ لگاتار ہوگا، کنٹینیوس پین ہوگا، اس میں اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوگا، اس میں کوئی اسپیزم نہیں آئے گا۔ جو گردے کا درد ہوگا یا گردے کی نالی میں پتھری پھنس جانے کی وجہ سے پین ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات درد کی اتنی شدید لہر اٹھتی ہے اور وومٹنگ ہوتی ہے اور نوزیا ہوتی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، پھر زور سے لہر اٹھتی ہے پہلے سے بھی زیادہ، اور پھر وہ آہستہ آہستہ کم بھی ہو جاتی ہے، کچھ ریلیف درمیان میں انٹرول میں ملتا رہتا ہے۔ تو یہ جو اسپازموڈک پین ہے، یا درد کی لہر کا اٹھنا، پھر ذرا کم ہو جانا، پھر شدید اٹھنا، پھر کم ہو جانا، تو یہ علامات ہے کہ یہ گردے کا درد ہے، اور ساتھ اس کو نوزیا ہوگا، یعنی کہ متلی آئے گی یا وومٹنگ ہوگی کہ اس میں الٹی بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ الٹی اور متلی ہو اور پین کی شدید کیفیت ایک لہر سی اٹھے اور پھر کم ہو جائے تو یہ گردے کا درد ہے۔ رینل پین ہے، کڈنی پین ہے، اور جو لگاتار درد ٹھہرا ہوا ہے، موومنٹ سے بڑھتا ہے، اور کوئی آپ کی ہسٹری ہے کہ کہیں آپ گرے ہیں یا چوٹ لگی ہے یا کوئی ایسی حرکت کی ہے، ایکسرسائز کی ہے، تو اس کی وجہ سے سپرین آیا ہے،
یہ جو درد ہو رہا ہے، جو لگاتار درد ہے، یہ پٹھوں کا درد ہے، بے شک گردے والی جگہ پہ ہو، تو یہ دونوں کا ڈفرنس آپ سمجھ لیں۔ اس میں درد کو ریلیف کرنے کے لیے سب سے پہلے فوری طور پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ پانی پینا بند کر دیں۔ آپ نے فلوئڈ ریسٹرکشنز کرنی ہے، کسی بھی قسم کی ڈرپ نہیں لگوانی، پانی نہیں پینا، لسی نہیں پینا، کوئی شکنجبین کا استعمال نہیں کرنا، پانی فوری طور پہ چھوڑ دیں۔ پہلے بہت سارا پیا ہوا ہے تو بس اب ختم کر دیں۔ کم پانی پئیں، 1 گلاس کی پیاس ہو تو آدھا یا چوتھائی گلاس پئیں، فوری طور پہ تو یہ کام کرنے کے فلوئڈ ریسٹرکشن کر دیں۔ دوسرے نمبر پہ ڈکلوفیناک سوڈیم میں کوئی بھی انجیکشن مل جاتا ہے 75 ملی گرام، بہتر ہے کہ وہ انجیکشن فوری طور پہ لگوا لیں۔ 30 منٹ میں 25 منٹ میں آپ کو درد کا آرام آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس رات کا ٹائم ہے، کوئی میڈیکل سٹور نہیں کھلا ہوا، انجیکشن نہیں لگ سکتا، تو درد کی گولی پڑی ہو، چاہے پیناڈال کی گولی پڑی ہو، ڈکلوفیناک سوڈیم میں ڈکلوران پڑی ہو، کیفلام پڑی ہو، ڈکلوفیناک پوٹیشیم میں، برکسن پڑی ہو، پیروکسیکیم میں، کوئی بھی پڑی ہو، آپ یہ کھا لیں، اس سے آپ کو 1 سے 1.5 گھنٹے بعد آرام آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر انجیکشن لگوا لیں گے تو پھر یہ 30 منٹس میں 25 منٹ میں آرام آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے آپ کے جسم کے اندر یہ جو بہت پانی پیا ہوا ہے اس کی مقدار کم ہوتی جائے گی، پین آپ کا ریلیف ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد فوراً کوشش کریں کہ ایسے پیشنٹ کو گردے مثانے کے اسپیشلسٹ کے پاس بھیجیں، تاکہ وہ ان کی ہسٹری لے کہ یہ ریکرنٹ سٹونز ہیں، بار بار بن رہے ہیں، ان کو پہلے بھی بنتے رہتے ہیں یا پہلی دفعہ ہوا ہے۔ وہ ان کو اسیس کریں گے، ہسٹری لیں گے، معائنہ کریں گے، اور پھر ٹیسٹ کروائیں گے، جس میں ہم ان کا یورک ایسڈ دیکھتے ہیں، گردوں کا ٹیسٹ کراتے ہیں، پیشاب کا ٹیسٹ کراتے ہیں، انفیکشن ہے، یورک ایسڈ بڑھ جانے سے اکثر سٹونز بنتے رہتے ہیں، ریت بنتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کرا کے دیکھتے ہیں یا سی ٹی اسکین کراتے ہیں، جس میں ہم لیول آف ابسٹرکشن دیکھتے ہیں، سٹون کا سائز دیکھتے ہیں، تو اس کے اکارڈنگ ٹو کاز ہم ٹریٹمنٹ ایڈوائز کرتے ہیں کہ کیا یہ دوائی سے نکل جائے گا، اس کے لیے شوائیں لگوانی پڑیں گی، اس کے لیے آپریشن کرنا ہوگا، اوپن کرنا ہوگا، لیزر کے ذریعے کرنا ہوگا، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باہر سے بھی شوائیں لگتی ہیں، جس کو ہم ESWL کہتے ہیں، ایکسٹرا کارپوریل شاک ویو لیتھوٹرپسی، وہ کی جاتی ہے۔ اور بعض اوقات انٹرا کارپوریل کرتے ہیں کہ کیمرہ ڈالتے ہیں پیشاب کی نالی کے ذریعے اور اندر سوراخ میں جا کے مثانے تک پہنچ کے وہاں سے گردے کی نالی کے سوراخ سے گزر کے، تو جہاں پہ پتھری پڑی ہوتی ہے وہاں سے اس کو 2 شاٹس لگتے ہیں، شاک ویو تھراپی کرتے ہیں، اور وہ ریت بن کے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا کاز ہے، اور اس کے اکارڈنگلی ہم ان کو میڈیسن سے ٹھیک کرنا ہے، شعاؤں سے ٹھیک کرنا ہے، آپریشن سے ٹھیک کرنا ہے، آپریشن کی کون سی قسم سے کرنا ہے، یہ اس میں گردے مثانے کا جو اسپیشلسٹ ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے۔ پین فری پیشنٹ ہو جاتا ہے، ہر 6 گھنٹے کے بعد آپ انجیکشن ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے پانی، جو عام غلط العام ہے کہ بہت زیادہ پانی پلائیں، بہت زیادہ لسی پلائیں یا شکنجبین دیں، اس چیز کا آپ کو کونسل کرنا تھا کہ اس کے لیے کوشش کریں کہ ایسے پیشنٹ کو فروٹ زیادہ نہ دیں۔ جتنا ہائیڈرونیفروسس بڑھتا جائے گا اور جتنی دیر تک رہے گا، اگر بہت دنوں تک یا بہت ہفتوں تک یہ ہائیڈرونیفروسس رہ جائے اور سویئر ہائیڈرونیفروسس ہو، یعنی کہ پیشاب کی نالی میں رکاوٹ ہو اور گردے کا پھولا ہوا حصہ زیادہ ہو جائے اور زیادہ دیر تک ایسے پھولا رہے، تو اس کا نتیجہ کہ گردے کا فنکشن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آئے ہیں کہ اگر وہ ٹائم پہ آ جاتے تو ان کا گردہ بچ جاتا، ان کا گردہ ٹوٹل نان فنکشننگ ہو جاتا ہے، ٹوٹل نان فنکشننگ ہو جاتا ہے، اور اس میں سے پین ختم ہو جاتا ہے۔ مریض سمجھتا ہے کہ درد ختم ہو گیا تو شاید معاملہ حل ہو گیا ہے۔ بعض اوقات یہ درد کا ختم ہونا، جو کئی مہینوں میں آپ نے انجیکشن لگوا کے آپ نے اس کڈنی کے فنکشن کو ہی ختم کر دیا، سٹون موجود ہوتا ہے، کڈنی اپنی جان ختم کر دیتا ہے، اس کی جان ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب وہ نان فنکشننگ ہو جاتا ہے تو پین اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو لاکھوں کا گردہ لوگ ایک چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے اور پراپر جگہ پہ نہ پہنچنے کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے اپنا گردہ ضائع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو دونوں گردے ضائع کر کے ہمارے پاس آتے ہیں، اور پرماننٹلی ان کو یا ڈائلسس پہ جانا پڑتا ہے یا ان کو کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی غفلت جس میں صحیح مشورہ نہیں لیا گیا اور کم علمی کی وجہ سے ڈرپیں لگوائیں، پانی پیے اور پین کلرز لگوا کے آپ نے اپنا کڈنی برباد کر دیا۔ تو آپ کو میں نے آگاہی دینی تھی کہ اس درد سے فوری کیسے ریلیف ملنا ہے، اس کے بعد کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کیا ٹیسٹ کروانے ہیں اور کیسے ٹریٹمنٹ لینی ہے۔ تو آپ کو، آپ کے جاننے والوں کو، آپ کے دوستوں کو، اگر کسی کو شدید گردے کا درد شروع ہو جائے، اچانک شروع ہو جائے، رات کے کسی پہر شروع ہو جائے، تو آپ نے جو میں ٹریٹمنٹ ایڈوائز کی ہے اس پہ عمل کریں، اور اگلے دن فوراً جو ہی ہیلتھ فیسلٹیز کا ٹائم شروع ہو آپ وہاں جائیں، اس چیز کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھائیں، پراپر اس کے ٹیسٹ کروائیں، اور جن کو بار بار پتھریاں بن رہی ہیں، یہ ڈیفینیٹلی یورک ایسڈ سٹونز ہوتے ہیں، تو وہاں سے جا کے ڈاکٹر سے اس کی ٹریٹمنٹ لیں، تاکہ مستقبل میں یہ خوراک کا پرہیز کریں گے، دوائی کھائیں گے،
اپنے جسم کے اندر یورک ایسڈ کے لیول کو نارمل رکھیں گے تو ان کو دوبارہ پتھریاں نہیں بنیں گی اور وہ صحت مند گردے کے ساتھ صحت مند زندگی گزاریں گے. تھینک یو ویری مچ.